ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ اولی الکرم والصدق والصفا واصحابہ النجوم والہدی اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال تعالی فی شأن عظمت حبیبہ المصطفیٰ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین طویل احترام، جیسا کہ گزشتہ دروس میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ میں آمد اور وہاں کے جو اہم واقعات ہیں ہجرت کے پہلے سال کے، وہ ہمارے زیر سماعت ہے، ہم سن رہے ہیں اس کو۔ پچھلے درس میں ہم نے یہودیوں کے متعلق سماعت کیا کہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے، پھر یہودیوں نے کیسے اسلام قبول کیا، یہودیوں میں سب سے بڑے عالم کون تھے، ان کے اسلام کا واقعہ کیسا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کا ذکر ہم نے سنا، ایک اور عالم کا واقعہ سنا، حضرت یاسر ابن اخطب کا ہم نے واقعہ سنا۔ اب یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا بھی یہاں ذکر آتا ہے کہ عیسائیوں میں سے مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا۔ مشہور شخصیت کیا ہے؟ عیسائیوں نے تو پہلے ہی حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا تھا۔ اگر آپ مسلسل دروس سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو ورقہ ابن نوفل کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گئی تھی۔ ورقہ ابن نوفل عیسائیوں کے بڑے عالم تھے۔ پھر اس سے پہلے جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو وہاں پر بحیرہ راہب اور دوسرے سفر میں غالباً نستورہ راہب سے ملاقات، ان کا پہچاننا، تو یہ عیسائی پہلے سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتے تھے۔ ان کی کتاب کے اندر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر بھی تھا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید کی سورہ صف میں آتا ہے: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد۔ انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تم کو ایک رسول کی بشارت دے کر جا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی بشارت جو ہے دے دی تھی اپنے حواریین کو۔ تو انہی عیسائیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کا بڑا اہم اور بہت پیارا واقعہ مورخین کرام نے لکھا ہے، اور خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمان کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے، ایک ان کا نام ان کو اس سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سلمان کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سے پتہ چلتا ہے کہ فارس کے رہنے والے، یعنی اب جو موجودہ ایران ہے اس کو فارس کہا جاتا ہے، فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کا سارا گھرانہ جو ہے آتش پرستوں کا گھرانہ تھا، آگ کی پوجا کرنے والوں کا، مجوسیوں کا گھرانہ تھا، اور ان کے والد جو تھے بڑے آتش پرست تھے، وہ اس دین کے جو ہے بڑے تھے، سمجھیے راہب تھے، بڑے عالم تھے۔ ان کی کفالت میں، ان کے انڈر میں، جس طرح ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں، ایک آتش کدا بھی تھا۔ آتش کدا میں کیا ہوتا ہے؟ آگ جلائی جاتی ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس آگ کو بجھنے نہ دیا جائے۔ آگ بجھ گئی اس کا مطلب ہے کہ ان کا خدا بجھ گیا، ان کا خدا ختم ہو گیا۔ تو حضرت سلمان کی ڈیوٹی ان کے والد نے یہ لگائی تھی کہ تمہارا کام یہ ہے بر وقت آگ میں لکڑی ڈالی جائے، ایندھن ڈالا جائے، اور اس کو بجھنے نہ دیا جائے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا۔ حضرت سلمان ایک مرتبہ کچھ کام سے باہر نکلے تو راستے میں انہوں نے دیکھا عیسائیوں کا ایک عبادت گھر ہے جس کو گرجا کہا جاتا ہے، کلیسا، چرچ، جس کو حضرت سلمان نے دیکھا تو چرچ کے اندر گئے، انہوں نے وہاں معلومات کی اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اس طرح کی عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ اس وقت کی جو بھی نماز تھی، عبادت تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کر رہے تھے۔ تو حضرت سلمان نے دیکھا تو ان کو بڑا پسند آیا، معلومات ہونے پر پتہ چلا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان کو پہلے سے شک تھا کہ ہم جس کو جلاتے ہیں ہم ہی اس میں ایندھن ڈالتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں، اور ہم ہی اس کو پوجتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان کے دل میں پہلے سے خدشہ تھا۔ انہوں نے جب معلومات مکمل کر لی، اپنے گھر آئے، آ کر والد سے ملاقات ہوئی تو والد نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے؟ عام طور پر اتنی دیر تم کو نہیں ہوتی، اتنی دیر کے بعد ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے ایک عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا، مجھے ان کی عبادت پسند آئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔
تو جب والد نے یہ سنا تو والد کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ہمارے گھر میں بے دین پیدا ہو گیا، ہمارے دین میں شک کرنے والا۔ اب حضرت سلمان ہے کہ سنبھل رہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہمارا دین حقیقی دین نہیں ہے، وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اچھے ہیں ہم سے۔ یہ حضرت سلمان نے اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا۔ والد نے غصے میں آ کر حضرت سلمان کو قید کر دیا، کمرے میں بند کر دیا، ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اب حضرت سلمان قید ہو گئے، لیکن ان کے دل میں تمنا ہے کہ میں اس دین کو قبول کروں، اس دین سے اٹیچ ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں وہاں جا کر آیا ہوں، فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں کے راہبوں سے کہنا کہ جو تم سے ملاقات کے لیے آئے تھے وہ تم کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی، وہاں انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ آپ لوگوں کا بڑا مرکز کہاں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مرکز ملک شام میں ہے۔ تو حضرت سلمان پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے تو مجھے خبر دی جائے تاکہ میں اس قافلے کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں اور عیسائی ہو جاؤں۔ تو جب ایک قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگا تو وہاں سے راہبوں نے خبر کی حضرت سلمان کے غلام کو۔ حضرت سلمان کا غلام آیا، آ کر خبر دی تو حضرت سلمان نے اس کو باتوں میں کہا کہ تم مجھ کو آزاد کر دو، قید سے آزاد کرو، میں چلا جاؤں گا، یا کچھ رشوت وغیرہ دی۔ اس کے بعد اس نے بیڑیاں کھول دی، حضرت سلمان نکلے اور ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ملک شام میں جا کر تلاش کیا کہ کون بڑا عالم ہے، تو پتہ چلنے پر اس بڑے عالم کے پاس حضرت سلمان پہنچے اور پورا اپنا واقعہ سنا کر کہا کہ میں اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارے دین کو سیکھوں گا، تمہارے دین کی تبلیغ کروں گا، یہی میرا اب کام ہے۔ تو اس راہب نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور دین سکھانے لگا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ راہب دنیا دار تھا، دنیا پرست تھا۔ جس طرح گزشتہ جمعہ گزرا کہ یہودیوں کے اندر بھی کچھ ایسے عالم تھے جنہوں نے جب پتہ چلا کہ یہ دین ہمارا خطرے میں ہے، اب ہمارا بول بالا بند ہو جائے گا، تو انہوں نے آیتوں کو بدل دیا اور اپنے حساب سے لوگوں کے سامنے دین پیش کرنے لگے۔ وہ عالم بھی ویسے ہی عالم تھا عیسائیوں میں بھی، اس نے کیا کیا، وہ دنیا پرست تھا، جو چیز آتی اپنے لیے لے لیتا، اپنے لیے جمع کر لیتا۔ تو حضرت سلمان دیکھتے گئے، خیر اب اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے، واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، دین پسند آ گیا تھا۔ حضرت سلمان کیا کیے، خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس عالم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد سارا شہر جمع ہو کر سب نے اس عالم کی جو ہے تدفین کا انتظام کیا، تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ تم جس کو دیندار سمجھتے تھے وہ تو بڑا دنیا دار تھا، دنیا کا حریص تھا، تم جو نذرانے اس کو پیش کیا کرتے تھے دین کے لیے، عیسائیت کے لیے، وہ اپنے لیے جمع کرتا، اسے سونے چاندی بنا کر اس نے اپنے محل کے پیچھے، اپنے گھر کے پیچھے گاڑ رکھا ہے، جاؤ وہاں جا کر دیکھو۔ جب انہوں نے وہ گئے وہاں جا کر کھود کر دیکھا تو نیچے سے گھڑے نکلنے لگے، سونے کے، چاندی کے، جواہرات کے۔ اب ان کو غصہ آیا، دفنا چکے تھے، قبر کھودی، نکال کر اس کو جلا دیا، پتھر اس پر برسائے، سنسار کیا، اپنے غصے کا اظہار کیا، چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو راہب وہاں پر بیٹھا وہ بڑا دیندار تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ رہنے لگے، بڑی اس سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ اب اس کے بعد اس کا انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، میں نے دین کو سیکھا، اب تم مجھے ایسے شخص کا پتہ بتاؤ جو میں تمہارے بعد جس کے پاس جا کر دین سیکھوں۔ تو اس نے کہا کہ اب اس شام کے ملک میں تو کوئی موجود نہیں ہے، موصل ایک عراق کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت دیندار عالم ہے، ایڈریس دیا، پتہ دیا، نام دیا۔ حضرت سلمان ملک شام سے نکلے، موصل شہر گئے، عراق کے اندر جا کر اس راہب کو تلاش کیا، اس کے پاس رہنے لگے، زندگی گزاری۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس سے بھی پوچھا کہ میں نکلا ہوں، اس طرح سے میرا واقعہ، سارا واقعہ سنایا، میں شام میں تھا، وہاں سے یہاں بھیجا گیا ہوں، اب تم کس کی طرف میری رہنمائی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نصیبین ایک شہر ہے، وہاں جاؤ، وہاں کا ایک راہب جو ہے بڑا عابد ہے، زاہد ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے پاس جا کر تم اس کی خدمت میں رہو۔ وہاں سے نکلے، موصل سے نصیبین میں آئے، وہاں رہنے لگے۔ پھر جب نصیبین والے کا انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ اب تم میری رہنمائی کس کی طرف کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم عموریہ ایک شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کا راہب اس وقت کا سب سے بڑا عیسائیوں کا راہب ہے، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا ہے۔ حضرت سلمان وہاں سے نکلے، پھر عموریہ والے کے پاس گئے۔ اب عموریہ والے کا جب آخری وقت آیا تو اس سے پوچھا کہ اب
تم میری رہنمائی کس کی طرف کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ عیسائیت میں کوئی ایسے عالم اب باقی نہیں رہے جو تمہاری رہنمائی کر سکے، اتنے پائے کہ اتنے تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے اب باقی نہیں رہے۔ ہاں مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس نبی آخر الزماں کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، وہ نبی آخر الزماں کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ نخلستان کے علاقے میں کھجوروں کی بستی میں، یعنی عرب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں یثرب کے شہر میں آئیں گے، علامات بتا دیے اس شہر کی، اور کہا کہ تم اس طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر نبی آخر الزماں کا انتظار کرنا، وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے تو تم ان کے ساتھ ہو جانا، یہی اب تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت سلمان کیا کیے کہ اب ارادہ کر لیے کہ اس نسِ عموریہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف، جو ابھی یثرب تھا، ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، اس طرف ہجرت کر کے چلے جائے۔ انہوں نے وہاں سے جو قافلے جا رہے تھے، قافلے والوں سے بات چیت کی، جو بھی ان کے پاس سامان تھا۔ اس وقت حضرت سلمان بکریاں، گائے وغیرہ چرایا کرتے تھے، وہ گائے وغیرہ ان کو بطور قیمت دی اور دے کر کہا کہ تم مجھے اس شہر تک پہنچا دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پہنچائیں گے، لیکن حضرت سلمان اکیلے تھے، کوئی گھر بار نہیں تھا، اور انہوں نے راستے میں کیا کیا کہ ان کا سارا ساز و سامان اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت سلمان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر راستے میں کسی کو فروخت کر دیا۔ اب حضرت سلمان کی زندگی کا ایک نیا دور یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب غلام بنتے بنتے مدینہ تک پہنچنے تک حضرت سلمان خود کہتے ہیں، یہ سارا واقعہ حضرت سلمان سنا رہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مدینہ تک پہنچنے تک میں 10 مرتبہ بکا ہوں، خریدا گیا ہوں، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اس طرح 10 مرتبہ میں بکا ہوں۔ بکتے بکتے میں مدینہ کے ایک یہودی کے پاس غلام کی حیثیت سے آیا۔ اب مدینہ میں پہنچ گیا، میں نے علامات دیکھ لیے کہ یہ وہی شہر ہے، اب یہی نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، یہاں کے آقا کے پاس رہنے لگا، یہودی آقا تھے۔ ایک مرتبہ میں کام کر رہا تھا، عرب کا شہر ہے، کھجوروں کے درخت ہے، کھجوروں کو توڑنے کے لیے میں ایک مرتبہ جھاڑ پر چڑھا، کیونکہ بلند جھاڑ ہوتے ہیں، تو میں کھجوریں توڑ رہا تھا، چھاٹ رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا۔ نیچے ایک میرے آقا کا بھائی آیا، آ کر اس نے عرض کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو مکے کے شہر میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مدینے بھی آ گیا ہے؟ اب وہ شخص، لوگ جوق در جوق اس کے پاس جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلمان نے نبوت کا سنا، وہ ہدایت کے لیے چلے تھے، کہاں سے؟ اپنے شہر سے، ایران سے چلے تھے، موصل شام پہنچے، پھر عراق پہنچے، پھر نصیبین پہنچے، پھر عموریہ پہنچے، پھر مدینے پہنچے تھے۔ اتنا سفر طے کیا تھا ہدایت کے لیے۔ اب وہ ہدایت کی خبر پڑی کہ نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، فوراً جھاڑ سے اترے اور پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں نبوت کی؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے کھینچ کر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ آقاؤں کی گفتگو میں غلام کا کیا کام ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان پھر اپنے کام کے لیے لگ گئے، لیکن حضرت سلمان کی پوری توجہ ان دونوں کی باتوں پر تھی۔ اب وہ گفتگو کرنے لگے، بات کرنے لگے کہ وہ فلاں آئے ہیں، قباء کی بستی میں ٹھہرے ہیں، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت سلمان نے اپنا کام پورا مکمل کیا۔ اس کے بعد کام سے فارغ ہو کر اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کے لیے نکل کر تلاش کرتے 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 پہنچے قباء کی بستی میں، تو معلوم ہوا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں موجود ہے۔ اچھا، آخری جو راہب کے پاس سے نکلے تھے تو حضرت سلمان نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے ان کی کچھ نشانیاں بتا دیں کہ میں ان کو پہچانوں کس طرح کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ تو 3 نشانیاں آخری راہب نے کہی تھی۔ وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ پہلا کہا تھا کہ وہ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ہدیے کو قبول کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں اس عموریہ والے راہب نے حضرت سلمان کو بتائی تھی۔ اب حضرت سلمان تلاش کے لیے نکلے، تو جب معلوم ہو گیا کہ قباء کی بستی میں ہے، تھوڑے سے کھجور لے کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ بارگاہ میں پہنچ کر حبیب کی بارگاہ میں کھجوروں کو پیش کیا، تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، صدقے کے کھجور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، میرے رفقا کے لیے دے دو۔ صحابہ میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت سلمان کی ایک علامت پوری ہو چکی تھی۔ اب حضرت سلمان گئے، پھر کچھ دن کام کیا، کمایا، پھر پیسے جمع کر کے وہ کھجور وغیرہ لے کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ آ کر پھر جو ہے پیش کیا کھجوروں کو۔ حضور نے پھر پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ حضور نے خود بھی اس میں سے تناول فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ 2 علامتیں حضرت سلمان کی پوری ہو گئی تھی۔ اب تیسری علامت کے لیے حضرت سلمان بے چین ہیں۔ ایک مرتبہ آئے کام چھوڑ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے میدان میں اس وقت موجود تھے، جس کو آج جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو مدینہ کا مشہور قبرستان ہے، وہاں حضور موجود تھے۔ حضرت سلمان آئے، حضور سے ملاقات کی، بیٹھے۔ اب اس کے بعد حضرت سلمان چاہتے تھے کہ میں پیچھے سے وہ مہر نبوت بھی دیکھ لوں، اب بے چینی کے ساتھ پیچھے کی طرف جانے لگے، دیکھنے لگے، جھانکنے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بے چینی کو محسوس کیا کر کے اپنی چادر کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف سے ڈھلایا تاکہ حضرت سلمان اس مہر نبوت کو دیکھ لے۔ حضرت سلمان جیسے ہی دیکھے، خوشی کی لہر ان کے اندر دوڑ گئی۔ حضور نے اپنی چادر صحیح کی اور کہا کہ اے سلمان، کیا اب بھی مطمئن نہیں ہو؟ حضرت سلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو، کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کر لیے۔ اب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد غلام تھے، آ نہیں سک رہے تھے، اسی لیے جنگ بدر میں، جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت سلمان خود فرماتے ہیں کہ میں غلام ہونے کی وجہ سے ان جنگوں میں شریک نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ اے سلمان، تم اپنے آقا سے بات چیت کرو کہ وہ تمہیں کس عوض میں چھوڑ دے گا، کتنا مال لے کر وہ تم کو آزاد کرے گا۔ اس کو کتابت، مکاتبت کہتے ہیں کہ اپنے آقا سے بات کر کے ڈیلنگ کر لینا کہ میں تم کو اتنا کام کروں گا، اتنے پیسے دوں گا تو تم مجھ کو آزاد کر دو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان نے حضور کے حکم پر اپنے آقا سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو 2 شرطوں پر چھوڑوں گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ تم مجھے 40 اوقیے سونا دو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 300 کھجور کے درخت کو لگاؤ گے اور وہ بڑے کرو گے، اور اس پر جب پھل لگے گا تو تم آزاد ہو۔ یہ 2 شرطیں رکھی، اور 2 شرطیں بھی بڑی تھی۔ اوقیے کا حساب آج کے دور میں فقہا نے لکھا کہ ایک اوقیہ 200 گرام کا ہوتا ہے، تو آپ اس کے حساب سے لگائے تو تقریباً 8 کلو سونا، 8 کلو سونا دو گے، اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے بھی، پالو گے بھی اس پر کھجور کا، اور کھجور کا درخت اتنی جلدی پھل نہیں دیتا، بعض جگہ 3 سال میں، بعض جگہ 5 سال میں وہ پھل دیتا ہے۔ لیکن جب آئے حضور کی بارگاہ میں سارا ماجرا سنایا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ، سلمان کے لیے درختوں کو جمع کرو۔ سارے صحابہ اپنے اپنے باغ سے، اپنے اپنے کھیتوں سے گئے اور درخت کے چھوٹے چھوٹے پودے لا کر حضرت سلمان کے لیے رکھنے لگے۔ کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق لا کر حضرت سلمان کو دیے۔ وہ 300 درخت جمع ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ لے جاؤ، باغ میں لے کر جاؤ، گڑھے کھود کر تیار رکھو، میں خود آؤں گا اور اپنے ہاتھ سے اس کو لگاؤں گا۔ حضرت سلمان گئے، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ جاؤ سلمان کی مدد کرو۔ صحابہ کرام پہنچے، 300 گڑھے تیار کیے گئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر اپنے ہاتھ سے وہ 300 درختوں کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت حضور کے ہاتھ کی یہ برکت تھی کہ وہ درخت اسی سال بڑا ہوا اور اسی سال اس نے پھل بھی دیے، اور اتنے پھل دیے کہ دوسرے مدینے کے جھاڑ اتنے پھل نہیں دیتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی۔ ایک شرط پوری ہو گئی۔ اب دوسری شرط تھی سونا دینے کی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باہر سے وفد آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً کچھ سونا پیش کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انڈے سے تھوڑا بڑا وہ سونا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان کہاں ہے، سلمان کو بلاؤ۔ حضرت سلمان آئے تو حضور نے کہا کہ یہ سلمان لو اور جا کر اپنے آقا کو دو اور اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ حضرت سلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ تو دکھنے میں بہت تھوڑا ہے، یہ اس وزن کو کیسے مکمل کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا کام دینا ہے، تم جا کر دے تو دو۔ حضرت سلمان سوچتے ہوئے راستے میں کتنا ہوگا، کتنا باقی ہوگا، یہ سوچتے سوچتے جانے لگے۔ جا کر اپنے آقا کو دیا اور اس نے وزن کیا تو برابر وہ 40 اوقیہ سونا نکلا۔ حضرت سلمان حیران رہ گئے، 40 اوقیہ سونا تھا۔ مالک نے کیا کیا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ آزاد ہو کر آ گئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ساری زندگی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزاری، اور جنگ خندق 5 ہجری میں اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک بڑی جنگ آ گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو صحابہ نے مشورہ دیا، تو حضرت سلمان کے مشورے پر وہ خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا اطراف و اکناف میں۔ تو جو سامنے والی کفار کی فوج تھی جس میں حضرت ابو سفیان تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ اسٹائل، یہ لڑائی لڑنے کا طریقہ تو عربوں کا نہیں ہے، یہ لگتا ہے کسی عجم کا طریقہ ہے۔ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا کہ وہ خندق کھودی جائے تاکہ وہاں کے مشرکین مکہ ہمارے پاس داخل نہ ہو سکے جب تک ہم ان کو اختیار نہ دیں۔ تو یہ مشورہ، یہ پیغام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی گئی تھی۔
اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کمال کیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی زندہ رہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آپ حیات رہے. تو علماء مورخین نے, تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم از کم 250 سال سے زیادہ تھی. 250 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی. بعض نے تو اس سے زیادہ لکھا ہے. بعض نے یہ لکھا کہ حضرت سلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضور کے زمانے میں 650 سال کا فرق ہے. اس حساب سے آپ اندازہ لگائے, پھر حضور کا دور تو 650 سال آپ کی عمر بنتی ہے. بعد نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کا تو زمانہ نہیں پایا, لیکن ان کے براہ راست جو حواری تھے, جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ کے, ان کا زمانہ حضرت سلمان نے پایا. لیکن علامہ ذہبی ایک مشہور محدث ہے, بڑا انہوں نے کام کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ 250 سال پر علماء کرام کا اتفاق ہے. ان کی زندگی 250 سال سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اپنے شہر ایران سے نکلے, عراق گئے, پھر موصل سے نکلے, نصیبین گئے, پھر عموریہ گئے, پھر 10 مرتبہ بکتے ہوئے مدینے آئے, پھر حبیب کے ساتھ رہے, پھر حبیب کے بعد بھی آپ حیات رہے. تو اس سے 250 سال کم از کم ان کی عمر سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر مبارک عطا فرمائی تھی. تو یہ مشہور واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو یہ اس سیرت کے پہلے سال میں, ہجرت کے پہلے سال میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت جب ہم سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اس کے اندر ایسے جلیل القدر صحابہ کرام آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے. تو ان مشہور اصحاب کو, کیونکہ ان کے ایام نہیں ہوتے, بہت کم ان کا تذکرہ ہوتا ہے, تو سیرت میں پڑھتے پڑھتے جب مشہور صحابہ کرام کے نام آ جائیں گے تو ہم آپ کو اسی طرح ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کو سناتے رہیں گے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسے ایسے صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر, اسلام کو پانے کے لیے, اللہ کی پہچان کے لیے, معرفت حاصل کرنے کے لیے, پہلے جو دین تھا حضور سے پہلے عیسائیت ہی تھی, اس عیسائیت میں کئی 100 سال گزارے, پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا, پھر مدینے آئے. تو یہ جو حق کی تلاش ہے, حق کی تلاش میں انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے. پھر حق کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, تو ان مشکلات میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے. یہ پیغام حضرت سلمان کی زندگی نے دیا کہ تم حق کی تلاش کے لیے نکلو, اللہ کے لیے نکلو, اللہ کو پہچانو, اللہ کی معرفت حاصل کرو. جب اللہ کی معرفت تم کو حاصل ہوگی تو پھر ایسی پریشانیاں, مشکلات سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا. اس میں پھر صبر کا دامن بھی تھامے رکھو. صبر کا دامن تھامے رکھو گے تو پھر آزادی تمہارا مقدر بھی بنے گی اور تمہارا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا. یہ پیغام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت طیبہ سے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.